میں نے ایک مولانا صاحب ہیں مفتی عبد القادر صاحب، ان کا میں نے ایک بیان، ان کے 2 بیان آئے اس سلسلے میں، تو جس کو سن کے بہت تکلیف ہوئی کہ آپ مسئلہ ہے اس پہ دلیل سے بات کریں، بجائے اس کے کہ سنی سنائی باتیں اور جھوٹ اور بہتان بازی سے کام لینا، کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ تو راشد رضوی صاحب، آپ پر بھی رجوع بنتا ہے اور توبہ بنتی ہے۔ اتنا عرصہ آپ نے اس چیز کو برداشت کیوں کیا؟ ان تینوں شخصیات پر بھی توبہ اور رجوع بنتا ہے، مشاہد پر بھی توبہ اور رجوع بنتا ہے کہ اتنے عرصے تک انہوں نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی۔ وہ خود سے یا ادارے کی طرف سے یا مفتی صاحب کی طرف سے اب علماء کی کردار کشی پہ اتر آئے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے مفتی راشد محمود صاحب کے متعلق بھی، اور اسی طرح سید صاحب جو ہیں مشاہد صاحب، ان کے متعلق بھی فسادی ہونے اور اس طرح کی۔ تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب، آپ کو حیا آنی چاہیے اور آپ کو تھوڑا سا شرم آنی چاہیے۔ مفتی اکمل صاحب کا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو پہلی منزل میں ہوتا ہے اسے کچھ اور نظر آتا ہے، جو 20ویں منزل پہ ہوتا ہے اسے کچھ اور نظر آتا ہے۔ ان کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ 20ویں منزل والے کو بسا اوقات جو نیچے ہوتا ہے وہ غلط بھی نظر آتا ہے، یعنی ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ عوام مطمئن ہو جائیں۔ یاد رہے مفتی صاحب کی بہت بڑی خدمات ہیں، مفتی اعظم پاکستان ہیں، اور وہ یقیناً ہمارے بہت سارے اہل سنت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت سے بھی ملتے ہیں، سیاسی لوگوں سے بھی ملتے ہیں، مذہبی لوگوں سے بھی ملتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملتے ہیں، فوج سے بھی ملتے ہیں، دیگر اداروں سے، اور ان کو ہمارے ہی اہل سنت کے بڑے بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دوسرے مسلک کے لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے۔ انہیں جو بھی کام کرنا ہے حکمت سے تو کرنا ہے، دانائی سے کرنا ہے، لیکن اس کے اندر غیر شرعی کام کرنے کی ہمیں قطعاً کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء میں اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور وہ حل بھی ہو جاتے ہیں، اس پہ گفت و شنید بھی ہوتی ہے، معاملات بڑے اچھے طریقے سے حل ہو جاتے ہیں، اور یہ ممکن ہے، اور علماء سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ اور رجوع کا دروازہ کھول رکھا ہے، لہٰذا کوئی شخص جو ہے وہ توبہ اور رجوع کا دروازہ بند نہیں کر سکتا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا، جیسا کہ مفتی منیب الرحمن صاحب کا مسئلہ ہوا، اور اسی طرح ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا جو مسئلہ ہوا، اس پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، اور وہ شرارت کا وہ باعث بنتے ہیں، فتنہ فساد کا باعث بنتے ہیں، اور وہ اپنے حسد اور تکبر اور نفرت اور بغض کا اظہار کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو علمی اختلافات کو علمی ہی انداز سے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر مخالف کا رد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دلیل کی طاقت سے نوازا ہے، تو دلیل کو چھوڑ کر ذاتیات پہ اتر جانا اور فتنہ اور فساد برپا کرنا، شرارت کرنا، اپنے بغض و عناد کا اظہار کرنا، بلکہ بعض تو حد سے گزر جاتے ہیں اور علماء کی کردار کشی کرنے لگ پڑتے ہیں، جھوٹ بولنے لگ پڑتے ہیں، ان پہ بہتان بازیوں سے کام لیتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، اور جب کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور دلیل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کے آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ پچھلے دنوں میں بہت سارے لوگوں کی جو مفتی صاحب کے مسئلے میں بھی میں نے دیکھا، تو وہ انہوں نے اعتدال کا رستہ چھوڑا۔ میں نے ایک مولانا صاحب ہیں مفتی عبد القادر صاحب، ان کا میں نے ایک بیان، ان کے 2 بیان آئے اس سلسلے میں، تو جس کو سن کے بہت تکلیف ہوئی کہ آپ مسئلہ ہے اس پہ دلیل سے بات کریں، بجائے اس کے کہ سنی سنائی باتیں اور جھوٹ اور بہتان بازی سے کام لینا۔
تو ان کو چاہیے کہ قرآن پاک اور احادیث کے اندر جو جھوٹ اور بہتان کے متعلق آیات اور احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ تو انہوں نے ایک تو یہ بات کی جی مجھے دارالعلوم نعیمیہ کے بڑے خاص اور مستند ذریعے سے معلوم ہوا ہے۔ دارالعلوم نعیمیہ کے ایک خاص بندے سے بات کی، خاص بندے سے، کہ یہ ڈاکٹر ابو بکر صاحب فقیہ العصر دامت برکاتہم عالیہ اور تاج الفقہاء مفتی وسیم صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے متعلق اور بہت سارے انہوں نے جھوٹی باتیں سنی سنائی انہوں نے کی، تو اس کے حوالے سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے سے بات کروں، اور ان کو بھی چاہیے کہ اچھے طریقے سے بات سنیں، اور اگر اس میں انہیں کوئی بات جو ہے تصدیق چاہیے تو وہ بہتر یہی ہے کہ مفتی صاحب کے پاس جائیں، اپنا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کے پاس، اور ان سے جا کر ان بات میں تصدیق کر لیں۔ تو انہوں نے ایک الزام یہ لگایا جی کہ فقیہ العصر شیخ طریقت ڈاکٹر ابو بکر صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو ہیں وہ 6 مہینے دوروں پہ رہتے ہیں، انگلینڈ کے، افریقہ کے، امریکہ کے وغیرہ وغیرہ، اور وہ پھر پڑھائی نہیں کرواتے، اس وجہ سے مفتی صاحب ان سے مطمئن نہیں تھے۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ جتنے سال ہیں آپ اس کا ڈیٹا چیک کر لیں وہاں پہ جا کے، اور مفتی صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ وہ سال میں 2 مرتبہ شیخ طریقت جو ہیں فقیہ العصر وہ بیرون ملک دوروں پہ جاتے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ان کے مختلف ممالک میں دورے ہوتے ہیں، اور تبلیغ کے سلسلے میں اور تصوف اور روحانیت کے سلسلے میں تو 2 مہینے کے وہ دورے ہوتے ہیں، 1 مہینے کا 1 مرتبہ اور 1 مہینے کا دوسری مرتبہ۔ تو پچھلے سال میں بھی، اور اس کے علاوہ ان کا دورہ نہیں ہوتا بیرون ممالک میں، تو پچھلے سال میں بھی وہ 2 دوروں پہ گئے تھے، پہلے 1 دورہ کیا 1 مہینے کا، پھر دوبارہ جو ان کا امریکہ کا دورہ تھا وہ جو تھا جس پہ انہوں نے کہا جی یہ 6 مہینے پچھلے سال دوروں پہ رہے، تو ان کو چاہیے مفتی صاحب سے جا کے تصدیق کر لیں کہ 6 مہینے وہ 1 ماہ امریکہ گئے تھے، تو وہاں پہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے جانا تھا، تو وہ کسی وجہ سے نہ جا سکے، تو انہوں نے ڈاکٹر ابو بکر صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو وہاں پہ اپنی جگہ پہ بھیج دیا، لہٰذا یہ دورہ بھی ادارے کی طرف سے ہوا۔ تو ایک تو یہ انہوں نے جھوٹ بولا، پھر انہوں نے دوسرا غلط بیانی اور بہتان بازی یہ کی کہ جی مفتی وسیم صاحب جو ہیں تاج الفقہاء وہ 6 ماہ انہوں نے پیپر نہیں چیک کر کے دیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ششمئی امتحان ہوا اور 6 مہینے تک انہوں نے پیپر چیک کر کے جمع نہیں کرائے۔ یہ تو خیر مجھے طالب علم نے بھی باتیں بتائیں جو میرے شاگرد وہاں پہ پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ میں بتاتا چلوں، وہ اپنا ریکارڈ درست کریں کہ یہ پیپر جو ہوئے تھے یہ ربیع الاول شریف کے اندر ہوئے تھے، اور تیسرے مہینے میں جمادی الثانی کے اندر، یعنی 3 مہینوں کا عرصہ گزرا تھا، تو اس پہ اس دوران انہوں نے مفتی صاحب سے یہ جو مسئلہ ہوا انہوں نے بلا کر کہا کہ آپ جو ہیں یا تو اپنے یہ رجوع کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں یا آپ ادارہ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے فوراً ہی پھر ان کے کہنے پہ ادارہ انہوں نے کہا تو انہوں نے فوراً ادارہ چھوڑ دیا، بجائے اس کے کوئی وہاں پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، تو انہوں نے ادارہ چھوڑ دیا۔ تو ایک تو یہ بھی ان کی بات غلط وہاں پہ ہوئی کہ وہ 3 ماہ تھے، تو اس کے اندر 6 ماہ والی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر انہوں نے اس پہ ایک اور جھوٹ بولا کہ اسی پھر آگے شعبان کے اندر مفتی صاحب نے ان کو بلایا اور کہا جی یہ آپ کے پڑھائیوں کے مسائل ہیں چھٹیوں کے اور لیٹ وغیرہ آنے کے، تو اس پہ توجہ دلائی، تو اور وہ باز نہ آئے تو ان کو نکال دیا یا انہوں نے چھوڑ دیا وغیرہ۔ تو وہ جب جمادی الثانی کے اندر چھوڑ کر ہی چلے گئے تھے، اس کے بعد تو پھر وہ آئے ہی نہیں، تو لہٰذا ان کو شعبان میں بلانا اور تنبیہ کرنا یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ اس شعبان آنے سے پہلے ہی ادارہ چھوڑ چکے تھے، تو یہ بھی ان کا ایک جھوٹ اور بہتان تھا۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ وہ 9:30 پونے 10 بجے کے قریب آتے تھے۔ تاج الفقہاء جس کو آپ کہہ رہے ہیں
ان کے بارے میں اس ذمہ دار آدمی نے مجھے یہ بتایا کہ موصوف آتے تھے مدرسے میں، ٹائم ہوتا تھا 8 بجے، موصوف تشریف لاتے تھے 9:30 اور 10 کے لگ بھگ۔ وہ زندہ ہیں یا کراچی میں ہیں، وہ اس کا جواب اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں۔ اور حاضری جو تھی وہ 8 بجے کی لگاتے تھے۔ تو ان صاحب کو اور جو ان کے مستند ذرائع ہیں جنہوں نے ان کو بھڑکایا ہے، اور جس سے بلکہ یہ تاثر پیدا ہوا کہ مفتی صاحب کے ادارے کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ خود سے یا ادارے کی طرف سے یا مفتی صاحب کی طرف سے اب علماء کی کردار کشی پہ اتر آئے ہیں۔ تو ان صاحب نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میرے اس طرح کہنے سے آگے غلط فہمیاں مزید بڑھیں گی، تو بہرحال انہوں نے اپنے جو وہ جھوٹے مستند ذرائع تھے جن کے جھوٹ واضح ہو رہے ہیں، انہوں نے یہی نہیں بتایا کہ وہاں پہ حاضری جو تھی وہ ہاتھ سے ہوتی نہیں ہے، وہاں پہ بائیو میٹرک مشین لگی ہوئی ہے اور تھم کے ذریعے وہاں پہ اٹینڈنس ہوتی ہے۔ تو وہ وہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ لیٹ آئیں اور انگوٹھا پہلے اپنا کاٹ کے بھیج دیں تاکہ حاضری جو ہے آپ کی 8 بجے لگ جائے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو 3-4 سال پہلے جب ویڈیو پتہ چل گئی تھی، آ گئی تھی، کہ یہ جو معاملہ ہوا، شیعہ کا معاملہ ہوا، یہ 3-4 سال پہلے کا معاملہ تھا، تو انہوں نے اس وقت کیوں نہیں ادارہ چھوڑا؟ تو ان صاحب کو کیونکہ معلومات کی کمی ہے اور بہتان بازی سے یہ جلد بازی کر جاتے ہیں جھوٹ بولنے میں بھی، اور ان کے ذرائع بھی کمزور ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ ویڈیو جب یہ واقعہ ہوا ہے ادارہ چھوڑنے کا، اس سے پہلے 5-6 ماہ پہلے ہی صرف ان کے پاس، یا کچھ اور عرصہ لگا دیں، یعنی پچھلے سال ہی یہ ویڈیو ان تک پہنچی تھی، اور یہ ویڈیو جو ہے یہ مختلف علماء کے گروپ کے اندر شیئر کی گئی تھی۔ تو اس سے پہلے ان کو ویڈیو تو پہلے سے تھی، لیکن ان کو اس سے پہلے اس ویڈیو کا علم نہیں تھا۔ اس سلسلے میں آپ جا کر ان علماء سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ تصدیق کرتے، تو 6 ماہ یعنی کہ اسی سال کے اندر ان کو اس ویڈیو کا پتہ چلا، اور یہ کچھ علماء جو تھے وہ پھر پریشان ہوئے اور آپس میں مل کر صرف اکیلے مفتی وسیم صاحب ہی نہیں بلکہ کراچی کے نامور اور بھی بہت سارے علماء تھے جو مل کر مفتی منیب الرحمن صاحب کے پاس گئے، اور انہوں نے اس ویڈیو والا جو نیاز نقوی کا مسئلہ پیش کیا۔ تو یہ بھی وہاں پہ جا کر وہاں پہ تحقیق کریں تو ان کو بہت سارے علماء مل جائیں گے، اور بلکہ یہ ویڈیو کا تو خود بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ہے اور یہ غلطی مفتی صاحب سے ہوئی ہے۔ یہ جو نیاز نقوی تھا یہ وفاق المدارس شیعہ کا کوئی کرتا دھرتا آدمی تھا، یہ مر گیا تھا، اور جب یہ مرا تو اس کے بعد چونکہ اتحاد تنظیمات مدارس کا معاملہ تھا تو اس میں مفتی منیب الرحمن صاحب نے اس کے بارے میں چند باتیں کہیں جو شاید کہ اس مقام اور مرتبے پر کوئی بھی ہو تو اس کو کہنی پڑتی ہیں۔ بہرحال اگر کہیں انہوں نے تو میں اپنے مزاج اور اپنے موقف کی بات کر رہا ہوں، نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ اگر یہ غلطی ہے، سوال یہ ہے کہ یہ گناہ کی بات، خلاف شرع بات تھی کہ نہیں؟ اگر تھی تو ان کو بھی چاہیے اچھے طریقے سے جا کے مفتی صاحب کی اس بات کی طرف توجہ دلانا۔ تو بہرحال انہوں نے پھر اور بھی کافی بدتمیزیوں سے کام لیا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا جی یہ تنخواہیں وہاں پہ کھاتے رہے، 3-4 سال تک تنخواہیں بھی بٹورتے رہے، نام بھی کماتے رہے، بچوں کو پڑھایا بھی نہیں، پیپر تک نہیں جمع کرایا، اور ٹائم کی کوئی پابندی نہیں کی۔ یہ وہ تو ان صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ ڈاکٹر ابو بکر صاحب جو ہیں فقیہ الازہر دامت برکاتہم عالیہ، وہ تقریباً انہوں نے 15 سال دارالعلوم نعیمیہ میں مفتی منیب الرحمن صاحب کے کہنے سے پڑھایا، اور انہوں نے 15 سال کے اندر کبھی بھی وہاں سے تنخواہ لی ہی نہیں۔ تو وہ بغیر کسی معاوضے کے وہاں پہ 15 سال اللہ کی رضا کے لیے خدمات دیتے رہے، اور بلکہ الحمدللہ اس 15 سال کے اندر 500-700 مفتیان کرام تخصص کر کے ملک پاکستان، پورے ملک پاکستان کے اندر اور بیرون ملک جا کر اپنی بہترین خدمات دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے جید مفتیان کرام جو ہیں وہاں سے بنے ہیں۔
تو اگر ان کا یہ کہنا جی وہاں پہ پڑھائی نہیں تھی، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، کہ انہوں نے سمجھایا تھا، انہوں نے خاک سمجھایا تھا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا دارالعلوم نعیمیہ کا۔ مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمہ اللہ کی ہمارے پاس جو امانت تھی، وہ جب اس کی کلاسز ان مفتیان کرام کے ذمہ لگائی گئی تو انہوں نے بیڑا غرق کر کے جو ہے نا وہ تعلیم کا رکھ دیا۔ 8 سال جو پڑھ کے آئے تھے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اس کے حساب سے تو پھر مفتی منیب الرحمان صاحب بھی مجرم بنے کہ وہ 15 سال دیکھتے رہے کہ یہاں پہ طلباء کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور وہ یہاں پہ انہی اساتذہ کی ٹیم سے پڑھواتے رہے۔ پھر انہوں نے اور مفتی وسیم صاحب کو بھی جو ادارے کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا تھا وہ انتہائی معقول اور مناسب یعنی کم تھا کہ جو صرف ان کے آنے جانے کے اخراجات کو ہی پورا کرتا تھا۔ تو یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے تھے، اور ان میں یقیناً مفتی منیب الرحمان صاحب بھی شامل ہیں۔ ان کا بڑا کردار ہے، وہ خود بھی اللہ کی رضا کے لیے بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اور بہت ساری باتیں غلط کیں، بدتمیزیاں کی، ان کو نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے ظلم کی اور زیادتیوں کی اور بدتمیزیوں کی، تماشوں کی اور فساد کی ان بزرگوں کی طرف اور دیگر علماء کی طرف نسبت کی، اور ان پہ گروپ بندی کا الزام لگایا، اساتذہ کے دماغ خراب کرنے کا۔ نہیں تھے آپ نے وہاں گروپ بندی شروع کی ہوئی تھی، اساتذہ کا دماغ الگ خراب کرتے تھے آپ، طالب علموں کا الگ خراب کرتے تھے۔ نعیمیہ کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے بارے میں بات آپ کی بات کر رہا ہوں انفرادی طور الزام لگایا اور ادارے کے بیڑا غرق کر دینے کا الزام لگایا، اور ان کو منافقت، ان کے کردار کو اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ اور اسی طرح انہوں نے مفتی راشد محمود صاحب کے متعلق بھی، اور اسی طرح سید صاحب جو ہیں مشاہد صاحب، ان کے متعلق بھی فسادی ہونے اور اس طرح کی۔ تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب، آپ کو حیا آنی چاہیے اور آپ کو تھوڑا سا شرم آنی چاہیے۔ غیر مناسب الفاظ کا استعمال کیا، تو جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ان کو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اور ان کا یہ بھی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ان کو 4 سال، کیونکہ 3-4 سال پہلے کی یہ بات تھی، لہٰذا ان لوگوں پر بھی توبہ کرنا اور رجوع کرنا لازمی ہے۔ تو یہ بھی ان کی عجیب حماقت ہے۔ نام کے ساتھ انہوں نے مفتی لکھا ہے، ان کو یہی نہیں پتہ کہ اگر ایک شخص گناہ کرے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ ایک شخص کرے تو دوسرے شخص کو صرف اس کا علم ہونے کی بنیاد پہ کہ اس نے یہ گناہ کیا تو اس پہ بھی توبہ واجب ہو جائے۔ تو یہ گناہ کسی ایسے کیٹیگری میں شامل نہیں ہے، بلکہ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً مفتی صاحب کے پاس جا کر اس بات کو بیان کیا۔ تو لہٰذا ان کی ساری معلومات جو ہیں وہ جھوٹے اور غیر مستند ذرائع پہ مبنی ہیں، اور شرارتی لوگوں نے ان کو بھڑکایا ہے، اور ان کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ادارے میں مفتی صاحب کے پڑھاتے تھے اور تخصص کی جو اسناد تھی وہ اپنی جاری کرتے تھے۔ تو یہ بھی ان کا ایک بہتان ہے۔ تو اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو وہاں پہ طلباء فارغ ہوتے ہیں، تخصص کرتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، ان کو السند جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب اپنے ادارے کی خود دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مفتی منیب الرحمان صاحب کی اجازت اور اعتماد سے کی وجہ سے مفتی ڈاکٹر ابو بکر صاحب وہاں پر تصوف کی بھی کلاس لیتے ہیں، اور طلباء کو اوراد و وظائف بھی کرواتے ہیں، اور ان کو طریقت کی منزلیں بھی عبور کرواتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بلکہ وہاں پر بعض دفعہ روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، مختلف جو چلے بھی کرنے ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں بلکہ مفتی منیب الرحمان صاحب ان کے ساتھ بھرپور تعاون فرماتے ہیں، اور بلکہ بہت ان پہ شفقت فرماتے ہیں، اور روزے کے لیے سحری افطاری کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو ہاں، البتہ کیونکہ استاد محترم اس کے بعد اپنی جو تصوف کے جو اوراد و وظائف وغیرہ تھے، اس سلسلے میں جب وہ اسناد پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی تصوف کی اسناد بھی دیتے ہیں، اور وہاں پر قرآن پاک کی جو ہیں اجازتیں بھی دیتے ہیں، اسی طرح احادیث کے سلسلوں کی بھی اجازتیں دیتے ہیں، اسی طرح تصوف کے سلسلوں کی بھی اجازت دیتے ہیں، اور اپنی جو افتاء کی جو سند ہے بطور برکت کے لیے وہ بھی دیتے ہیں۔ تو لہٰذا
ان کو چاہیے تھا کہ اتنے جو علماء جو خلوص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان پر اس طرح کی انہیں بات نہیں کرنا چاہیے تھی. ان کو تاریخ نہیں پتہ. جو ڈاکٹر ابو بکر صاحب جو تھے یہ شروع میں ہی جب پہلے 17 سال پہلے جامعہ نیمیہ کے اندر دارالعلوم نیمیہ کے اندر جب تخصص شروع ہوا تو ان کے اندر پہلے سال میں یہ موجود تھے دیگر اساتذہ کے ساتھ، لیکن وہ تخصص صرف 1 سال چل سکا اور اس کے بعد 1-2 سال وہ پھر تخصص کا سلسلہ نہ بن سکا. پھر مفتی منیب الرحمن صاحب نے خود ڈاکٹر ابو بکر صاحب کو بلایا اور ان سے گزارش کی کہ آپ یہاں پہ آ کر دوبارہ تخصص شروع کریں، اور یہ یقیناً مفتی صاحب کا بڑا پن تھا اور انہوں نے ان کو دینی خدمات کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا جس پہ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اور ان کی دیگر خدمات بھی بے حد زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. سنیت پہ ان کے سنی عوام پر ان کے احسانات ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے ان کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ میں اس شرط پہ یہاں پہ دارالافتاء بناؤں گا کہ میں اپنی ٹیم لے کے آؤں گا. تو انہوں نے پھر اجازت دے دی مفتی منیب الرحمن صاحب نے. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ کام کیا جس کے اندر مفتی وسیم صاحب بھی اور دیگر علماء، مفتی خالد صاحب اور اسی طرح اور علماء مفتیان کرام کے ساتھ وہاں پہ آپ نے تخصص شروع کیا جو 15 سال وہاں پر جاری رہا، جس کی فقیہ الاثر دامت برکاتہم عالیہ بغیر کسی معاوضے کے وہاں پر خدمات دیتے رہے اور الحمدللہ 500 سے 700 فقہائے کرام وہاں سے فارغ ہوئے. اور یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پورے دارالعلوم نیمیہ کے اندر جو درس نظامی کے طلباء تھے ان جتنے اور بسا اوقات ان سے زیادہ جو تھے وہ تخصص کے جو مفتیان کرام بننے آتے ہیں وہ طلباء ہوتے تھے. اسی طرح استاد صاحب نے دعوت اسلامی میں بھی خدمات دیں اور وہاں پر آپ نے جو پہلا مدرسہ بنا تھا وہ آپ نے بنایا، وہاں پہ خدمات دیں اور الحمدللہ اس کے بعد دعوت اسلامی کے اندر سینکڑوں مدارس بنے اور آپ کی تربیت سے اور آپ کی تعلیم سے اور آپ کی خدمات کی وجہ سے وہاں پر جید علماء بھی بنے، مفتیان کرام بھی بنے اور شیخ الحدیث بھی بنے، شیخ التفسیر بھی بنے. اور مفتی قاسم صاحب نے آپ کے ہی شاگرد ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں جو وہاں پر حدیث کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اور اس وقت دعوت اسلامی اور کے مدارس کے اندر اور دیگر جو اہل سنت کے کئی مدارس ہیں وہاں پر آپ کے شاگرد جو ہیں وہ شیخ الحدیث ہیں، وہ دورہ حدیث باقاعدہ کروا رہے ہیں الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ ہو سکتا ہے اب ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد اور ان کے آگے سے شاگرد جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے مدارس میں بھی اور دیگر اہل سنت کے مدارس کے اندر پاکستان اور باہر دنیا بھر کے اندر وہ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح آپ کے جو تصوف کے اندر بھی الحمدللہ سینکڑوں جو خلفاء ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، بہت کم اس وقت اولیاء کرام اس دور کے اندر ہوں گے جن کے اتنے خلفاء ہوں، فقہاء، علماء، جید علماء، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مفسر، محدث اور بڑے جید علماء کرام جن کے خلفاء ہوں سینکڑوں کی تعداد میں اور دنیا بھر کے اندر وہ اپنی خدمات دے رہے ہیں. اسی طرح آپ یہ خلافت کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ الزام تراشی کی تو یاد رہے کہ فقیہ الاثر ڈاکٹر ابو بکر صاحب جو ہیں وہ عبد الہادی خرسہ جو شام اور مصر ان علاقوں کے بہت بڑے دامت برکاتہم عالیہ بڑی عظیم الشان ہستی ہیں اور ابھی وہ حیات ہیں. ان سے بھی ان کو خلافت ہے. عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس طرح کئی PCO ایسے بزرگان دین ہیں جن سے آپ کو بے شمار بہت سارے سلاسل کے اندر آپ کو خلافت حاصل ہے اور الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے تخصص اور فقہاء کے علاوہ بھی علماء کے علاوہ جو ان کے پاس پڑھتے ہیں ان کے علاوہ بھی پوری دنیا سے طالبان حق ان کے پاس آتے ہیں جو وظائف اور چلے کرتے ہیں اور اپنی روحانی منازل کو طے کر کے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر وہ کام کر رہے ہیں.
اور اسی طرح انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور ڈاکٹر صاحب کی بے حد زیادہ خدمات ہیں، بلکہ آج آپ کے جو شاگرد ہیں ان میں سے یو کے اندر جیسا کہ مفتی منور عتیق صاحب، اور یو کے اندر مفتی رضوان صاحب، پھر مفتی اسلم صاحب، یہ دبئی کے اندر جو ان کا سرکاری محکمہ اوقاف ہے وہاں پر سرپرست ہیں، اور مفتی عمران شامی صاحب، اور اس طرح بڑے بڑے نامور شخصیات موجود ہیں، اور انہوں نے الحمدللہ استاد محترم اور تاج الفقہاء جو ہیں انہوں نے تنظیم المدارس کا بھی نصاب بنایا ہے، اور دارالنعیمیہ کا جو تخصص کا نصاب بھی انہوں نے بنایا، اور جو مفتی صاحب ہیں تاج الفقہاء، تو ان کا تو باقاعدہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی کتاب ہے اصلاح عقائد و اعمال، تو اس کے مقدمے میں ان کی تعریف کی ہے اور ان کا ذکر کیا ہے، تو لہٰذا ان کو اس خیال کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ہم نے ان کے جو الزام تراشیاں اور بہتان بازیاں تھیں ان کا دلیل کے ساتھ جواب دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رہے کہ دیکھیں، جو اب ہم کیونکہ خود سے بات کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ اس کو اتنی جلدی تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے مسئلے میں یہی عرض کیا تھا کہ وہ کچھ علماء کو اکٹھا کر کے یہ جو بھی الزامات اور تحفظات ان کے متعلق بیان کیے جا رہے ہیں ان کا وہاں پر وہ بیان کریں اور ان کا حل نکالیں، تو اور وہ علماء جو ہیں وہ مفتی صاحب کی وکالت میں یا جس طرح مفتی صاحب مناسب سمجھیں تو وہ ان کا جو حل ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ عوام مطمئن ہو جائیں۔ یاد رہے مفتی صاحب کی بہت بڑی خدمات ہیں، مفتی اعظم پاکستان ہیں، اور وہ یقیناً ہمارے بہت سارے اہل سنت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت سے بھی ملتے ہیں، سیاسی لوگوں سے بھی ملتے ہیں، مذہبی لوگوں سے بھی ملتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملتے ہیں، فوج سے بھی ملتے ہیں، دیگر اداروں سے، اور ان کو ہمارے ہی اہل سنت کے بڑے بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دوسرے مسلک کے لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے، اور وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، اور یقیناً جب آپ ملیں گے تو وہاں پر پھر کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی جن کے ہاں جاتے ہیں وہ کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، یقیناً سب کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، پھر سب نے کھانا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ انہی ہمارے دینی مقاصد کے حصول کے لیے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ان کے بھی اداروں میں یا جہاں یہ بلاتے ہیں وہاں آتے ہیں، تو کھانوں کا اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے، بیٹھنا بھی پڑتا ہے، تو یہ کوئی اس میں شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں میں کلپ سنا مفتی اکمل صاحب کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو پہلی منزل میں ہوتا ہے اسے کچھ اور نظر آتا ہے، جو 20ویں منزل پہ ہوتا ہے اسے کچھ اور نظر آتا ہے۔ ان کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ 20ویں منزل والے کو بسا اوقات جو نیچے ہوتا ہے وہ غلط بھی نظر آتا ہے، یعنی ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں تو اس کا حل توبہ اور رجوع ہے اور اپنی عوام کو مطمئن کرنا ہے۔ باقی انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کرسمس وغیرہ یا دیگر دنوں کو مبارک بھی دینی پڑ سکتی ہے، تو یاد رہے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے حکمت سے تو کرنا ہے، دانائی سے کرنا ہے، لیکن اس کے اندر غیر شرعی کام کرنے کی ہمیں قطعاً کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں اس پہ کوئی بھی ہم ہیلا یا کوئی ایسا مصلحت سے کام تو لے سکتے ہیں، لیکن وہ مصلحت اور جو بھی بات ہو وہ حکمت ہو، وہ شریعت کی حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ابھی بھی ہمارا جو مسئلہ چل رہا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ شرارتیں بھی کر رہے ہیں، جو بھی ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں بھی میں عرض کروں گا ہمارے یہ جو بزرگ ہیں ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، شرارتی گروہ کو الگ کر لیں۔ ان سب باتوں کا حل یہی ہوتا ہے کہ بیٹھا جائے، ایک دوسرے کو اپنا موقف سمجھایا جائے، دونوں میں سے کسی ایک کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور اس غلط فہمی کو اگر ہم کلیئر کر دیں تو انشاءاللہ اس سے اتحاد اہل سنت باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔